فرسٹ ایئر محض سبق نمبر 20 مضامین قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا علوم القرآن میں سے آج ہم نے پڑھنا ہے مضامین قرآن۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی کتابت اور حفاظت کے متعلق 3 مرحلات پڑھے تھے۔ ان تینوں مرحلات میں ہم نے یہ قرآن پاک کی حفاظت اور کتابت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام نے قرآن پاک کو ایک جلد میں محفوظ کیا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مضامین قرآن۔ قرآن کریم کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مضامین 4 بڑے عنوانات پر منقسم ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت ان میں سے کسی ایک عنوان کے تحت ضرور آتی ہے۔ عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص، نمبر 4 امثال۔ عقائد، ایجابی پہلو۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 عقائد کو ثابت کیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کائنات کے ذرے ذرے کو صرف ایک ذات کی مخلوق سمجھے، اسی کو پوجے، اسی کو چاہے، اسی سے ڈرے، اسی سے مانگے اور دل میں یقین رکھے کہ اس بیکرا کائنات کا ہر ذرہ اسی کے قبضہ قدرت میں، اور کوئی دوسرا اس کی توفیق کے بغیر اسے ادھر سے ادھر ہلا بھی نہیں سکتا۔ یعنی توحید کا مطلب ہر کام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین رکھنا، نفع نقصان، زندگی موت، یعنی جتنے بھی حالات اور واقعات پیش آنے ہیں وہ سب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین رکھنا، اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ رسالت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسالت، رسولوں کو ماننا، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی ایک نبی کا جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ تو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رو پیغمبروں کا خدا کا سچا رسول سمجھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے پہلے جتنے بھی انبیاء کے نام آئے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، ان سب کو کیا سمجھے؟ سچا سمجھے۔ جس بات کو وہ حق کہیں اسے حق سمجھے، اور جو بات ان کے نزدیک باطل ہو اسے باطل ٹھہرائے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں، جو بھی بات لائے ہیں، وہ اللہ کا پیغام حق اور سچ ہر نبی کو مانے، چاہے آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر ایک نبی کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کسی اور نبی کا انکار کرتے ہیں، تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہے اور تمام نبیوں کا بھی انکار ہے۔ کیونکہ ہر نبی جو آتے تھے وہ اپنے سے بعد والے نبی کے بارے میں بتاتے تھے۔ آخرت کا مطلب یہ کہ انسان بننے کے بعد ایک ایسی زندگی پر ایمان رکھے جو ابدی ہوگی، یعنی ہمیشہ ہوگی، اور اس میں ہر شخص کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہیں۔ اگرچہ اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، یعنی اگر اچھے کام کیے تو جنت کی ہمیشہ رہنے والی لذت والی نعمتوں کا حقدار ہوگا، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو اپنی جو دنیاوی عمر اس نے ضائع کی ہے دنیا میں، تو وہ اللہ کی نافرمانیوں میں عمر کو ضائع کیا تو وہ دوزخ کے دائمی عذاب کا مستحق ہوگا۔ ان 3 بنیادی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے انواع و اقسام کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، یعنی مختلف قسم کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ عقلی طور پر دلائل کی 4 قسمیں ہیں۔ عقلی طور پر دلائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا تو انسان کسی ایسی اتھارٹی کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے مخالف کے نزدیک بھی واجب التسلیم ہو، یعنی وہ دلیل اس کے جو اپوزٹ ہے، جو اس کے مخالف ہے، وہ بھی اس چیز کو مانتا ہو، اس کی دلیل دی جاتی ہے، یعنی نقلی، وہ نقلی ہوتی ہے، یا پھر وہ منطقی، یعنی انداز
سے اپنے دعوے پر دلیل لاتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے اپنا جو اس کا دعویٰ ہے اس کے متعلق دلائل پیش کرتا ہے، یہ منطقی دلیل ہے، یعنی وہ اپنے مخالف کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو اس سے ہر انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، جس سے یعنی وہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان جو ان سے وہ نتیجہ کر سکتا ہے، نتیجہ نکال سکتا ہے، جہاں مدعی یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے دعوے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ مشاہداتی دلیل ہوتی ہے۔ کتنی طریقے سے نقلی ہوتی ہے، منطقی ہوتی ہے اور مشاہداتی، یعنی وہ اپنے نقطہ نظر کو درست ٹھہرانے کے لیے دنیا کے سابقہ واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو ماضی میں میرے نظریے کے مطابق عمل کیا گیا تھا تو دنیا نے فلاح پائی تھی، اور فلاح قوم نے اس نظریے کے خلاف عمل کیا تھا تو وہ تباہ ہو گئی۔ ایسی دلیل کو تجربائی یا استقرائی دلیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان میں سے ہر ایک قسم کی دلیل موجود ہے۔ ان کی مثالیں ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں، یعنی ان چاروں طریقوں سے قرآن کریم نے دلائل کو بیان کیا ہے۔ نقلی دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس آیت میں باری تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کتابیں تمہارے نزدیک معتبر ہیں یعنی تورات، انجیل، تو خود ان کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ ان پیشن گوئیوں اور خوشخبریوں کی طرف اشارہ ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دی گئی تھی۔ مثلا تورات کے صفحے استثناء میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فرانی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ ظاہر ہے کہ فران اور شعیر یعنی کے پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے پیغمبروں میں سے کوئی اور پیغمبر جلوہ گر نہیں ہوا، اور 10,000 قدسیوں سے صحابہ کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اسی طرح انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جب وہ یعنی روح کا حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ منطقی دلائل کی بھی بہت سی قسمیں ہیں اور تقریباً ہر قسم قرآن کریم میں موجود ہے۔ منطقی دلائل کی سب سے پہلی اور سب سے کثیر الاستعمال قسم وہ ہے جسے اسلام میں قیاس اقترانی کہا جاتا ہے۔ اس قیاس میں عام طور پر ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کو اس کلیے پر منطبق کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر چلنے لگی تو حضرت موسیٰ کو کچھ خوف محسوس ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ ہی سربلند رہیں گے، یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ یہ قیاس اقترانی کی وہ مثال ہے جس میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجود ہیں، اور ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ مثلا کفار کہا کرتے تھے کہ جب انسان کی ہڈیاں خاک بن کر ختم ہو جائیں گی پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ محشر والے دن نئے سرے سے پیدا کیے جائیں، تو اللہ نے فرما دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
کیوں نہیں جب ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دے۔ دستک کے قائم مقام اس کی خصوصیت کا ظاہر مانا گیا اور آج بھی تمام حکومتوں عدالتوں میں نشانے یعنی انگوٹھے کا جو نشان ہے اس کو دستخط کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے باقاعدہ محکمہ قائم ہے، اس لیے جو ہستی پوروں جیسی نازک اور دقیق چیزوں کے اعادے پر قادر وہ ہڈیوں کو زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے، لہٰذا یوم آخرت کو جھٹلانا بے دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف مثالوں سے جو رسالت، توحید اور آخرت ہے اس کے مختلف دلائل بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔